اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر جو ہے اس کا آج ہمارا تیسرا درس ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جو طریقہ کار ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ ہم ایک رکوع کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ رکوع کی تلاوت ہوتی ہے تو تفسیر کوئی رکوع کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہماری تفسیر میں اور تلاوت جو ہے وہ فرق ہے۔ تو ہم تفسیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور تلاوت ہم ایک دفعہ کر چکے تھے قرآن کی، پھر ہم دوبارہ سے تلاوت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے دونوں جو ہے وہ فرق ہے، کیونکہ تفسیر جو ہے وہ ایک دو آیت کی ہوتی ہے، زیادہ کی ہو نہیں سکتی۔ تو تفسیر کرتے ہوئے جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر جو ہے وہ 4 تک کی ہم نے جو ہے وہ تفسیر کی تھی آپ کے لیے، اور اس کے بعد بل قالوا ازواج و احلام بل افتراء بل هو شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون۔ اس آیت کی جو ہے ہم تلاوت کریں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ انبیاء جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام تقریباً 16-17 جو انبیاء تھے ان کے بارے میں جو ہے مسلسل کاوشیں، ان کی زحمتیں، اور جو انبیاء علیہ السلام نے ملت کی رہنمائی کے لیے زحمتیں اٹھانے کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے مد مقابل جو ہے اس آیت میں جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جو مخالفین تھے انبیاء کے، مخالفین بھی دشمن ہونے کی صورت میں، دشمن اور مخالف میں فرق ہوتا ہے، جو دشمن تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا، وہ کس طرح سے چالیں چلتے تھے انبیاء کے خلاف، ان کی طرف اشارہ کیا۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ انبیاء کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ دشمن شناسی پہ قرآن نے گفتگو کی ہے، اور دشمن شناسی جو ہے وہ ایک ایسا اہم اور بنیادی ٹاپک ہے کہ جس کو جو ہے تاریخ میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ قرآن میں تقریباً 1500 کے قریب آیات کا تعلق دشمن شناسی سے، یعنی اتنا اہم ٹاپک ہے کہ 1500 کے قریب آیات جو ہے وہ قرآن میں دشمن شناسی کے اوپر ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے تو پھر آپ کچھ بھی ہوں، آپ حتیٰ کہ ہادیان کے لیے بھی قرآن کی تاکید کی ہے کہ وہ دشمن شناس ہونے چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ کیا حرکت استعمال کرتا ہے، کیونکہ اگر دشمن کی چالوں سے واقف نہ ہو تو انسان شکست کھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بارہا عرض کیا کہ اگر کوئی مالی ہو، وہ جتنا بھی بہترین پودوں کی شناخت کرتا ہو اور پودوں کو پالنا جانتا ہو، یہ جانتا ہو کہ کس وقت پودوں کو نشوونما ہوتی ہے اور کس وقت ان کو پانی دیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی آبیاری کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کس طرح سے ہوتی ہے، لیکن اگر وہ یہ نہ پہچانتا ہو کہ پودوں کو نقصان پہنچانے والے جراثیم کون سے ہیں، پودوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے کون سے ہیں، تو پھر وہ فصل لگا تو سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا۔ توجہ کیا آپ نے، فصلیں لگانا اور ہے، فصلیں کاٹنا اور ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے، اسی لیے آپ نے دیکھنا ہماری ابتدا ہی کہاں سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا سے ہماری ابتدا ہے، یعنی پہلے دشمن کو پہچان لیا، اس کے بعد خدا کو بھی پہچان لیا جائے گا، کیونکہ اگر خدا کو پہچانا اور دشمن کو نہ پہچانا تو وہ آپ سے توحید چھین لے گا، پہلے دشمن کو ختم کرے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار تسکین کی طرف اشارہ کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، پہلے دشمن شناس، یعنی ان کو آگاہ کرتا ہے کہ جو برائی ہے وہ ان کو کھا جائے گی، پھر چاہے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر نمازیں بھی پڑھتے تو کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ انسان کو ختم کرتے تھے، اس کے آثار میں ڈالتے تھے، برکتوں کو لے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے حتیٰ کہ اگر گناہ کثرت پیدا کر جائے کسی آبادی کے اندر اور وہاں پہ مومنین بھی رہتے ہوں تو گناہ کی کثرت کی وجہ سے مومنین جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، عذاب الہی اتنا شدید آتا ہے، یہ غفلت ہوتی ہے دشمن سے، لہٰذا انسان کو دشمن جو ہے وہ شناس ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا سورہ انبیاء جو ہے مسلسل جو ہے وہ دشمن شناسی کے اوپر بات کر رہا ہے کہ دشمن کرتا کیا ہے، کس طرح سے وارد ہوتا ہے، اس کی چالیں کیا کیا ہوتی ہے، تو میں چوکس رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے عرض کیا پہلے ابتدا کے اندر جو ہے وہ دشمن کے بارے میں یہ بتایا کہ لاہیۃ قلوبہم، یہ دین کی بات کو سنتے نہیں، یہ دین کی بات کو سننے والے نہیں، مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دشمن کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ دین کا مذاق اڑانا ہے، دین کا، اولیاء دین کا، یعنی جو دین کے مبلغین ہیں، اگر دین کے مبلغین کا مذاق اڑایا جائے تو پھر دین کیا چیز ہے؟
توجہ کیا آپ نے؟ اگر پیغمبر کو یہ کہہ دیا جائے کہ ان الرجل لیہجر، یہ جو شخص ہے پیغمبر ہے یہ دیوانہ ہو گیا معاذاللہ، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر جو چیز پہنچائی جائے اس کی کیا ویلیو ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، اس کو ختم کر دیا بالکل۔ یعنی حملہ دین پر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جو بے ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب بے ایمان میں نہیں ہے تو پھر نماز مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہ دشمن کا وار کس طرح سے ہوتا ہے، وہ نبیوں پہ حملہ کرتا ہے، دین کے اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کرتا، کیونکہ اگر دین کے بانیان کو ختم کر دیا جائے گا، اگر اجتہاد کو نابود کر دیا جائے، مجتہدین آگے اس نے آپ سے چھین لیے، پھر آپ کے پاس کوئی دین، پھر امام زمانہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسی طریقے سے امام وقت آپ کے پاس آتے ہیں۔ شریعت کو توجہ دیا آپ نے، علی کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، حسن کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، اگر علی کو چھین لیا پھر قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، اگر حسن کو چھین لیتے ہیں، آئمہ کو چھین لیتے ہیں، ان کے نائبین کو چھین لیتے ہیں، پھر دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھا دشمن کتنے خوبصورت سے وارد ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ تو نماز کے مخالف نہیں ہے، وہ تو اللہ کے مخالف نہیں ہے، توجہ کیا آپ نے، وہ تو کسی بھی چیز کے مخالف نہیں، وہ ہمیشہ وسیلوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور قرآن نے کیا کہا آپ کو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے پاس آنا ہو تو وسیلوں کے ذریعے سے، اور دشمن اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید وسیلے کے ذریعے سے آئے گی، بس وسیلے کو نابود کر دیا جائے۔ اگر ان راستوں کو دیکھا آپ نے، دشمن جو حملہ کرتا ہے پلوں کو کاٹتا ہے، پلوں پہ حملہ کرتا ہے، آبادیوں پہ بعد میں کرتا ہے، پلوں پہ پہلے کرتا ہے، کیوں پلوں پہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ رستوں کو آپس میں ملا ہے، اگر یہ نابود ہو جائے گی بھاگے گی کہاں؟ توجہ کیا آپ نے، پہلے ان رستوں کو بلاک کرتا ہے آپ کے، توجہ کیا آپ نے، دشمن بہت تیز ہوتا ہے، اس کے گھر پہ بہت تیز ہوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ دین کو کچھ نہیں کہتا، علی کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ آیت اللہ خامنہی کو کہتے تو کیا ہوا، سیستانی صاحب کو کہتے تو کیا ہوا، علی کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، نہیں، آپ کو علی ملتا ہی نہیں رستوں سے، توجہ کیا آپ نے، علی علماء کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، علی آپ تک امام حسن کے ذریعے سے پہنچا، اگر شیخ طوسی نہ ہوتے، اگر شیخ مفید نہ ہوتے، شیخ کلینی نہ ہوتے، امام زمانہ کو گئے ہوئے 1200 سال سے کا تقریباً عرصہ بیتنے والا ہے، وہ آپ امام زمانہ سے ملاقات کی، آپ کو امام زمانہ کہاں سے ملے؟ وہ علی کے روایات کے ذریعے سے ملے نا، احادیث کے ذریعے سے ملے، تو احادیث کس نے پہنچائی؟ علماء کہتی ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، وإلا علی تو خود نہیں آئے نہج البلاغہ دے رہے، نہج البلاغہ کس نے پہنچایا؟ خود یہ قرآن کس نے پہنچایا آپ کو؟ انہی نے پہنچایا، ان راستوں کو بلا کر انہیں کاٹ دو، دشمن بہت تیز ہے، لہذا دشمن شناسی کو قرآن نے 1500، آپ اس میں جو ہے خود توحید کے بارے میں اتنی آیتیں پیدا نہیں کر سکتے، 1500 آیتیں کم نہیں ہوتی، نماز کے بارے میں 1500 آیتیں نہیں ملیں گی، روزوں کے بارے میں نہیں ملیں گی، لیکن دشمن شناسی کے بارے میں قرآن نے 1500 آیتوں میں گفتگو کی، اور ایک ایسے دشمن پہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ان 1500 آیات میں 900 آیات کا تعلق اس دشمن سے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، جو تم سے جدا نہیں ہوتا، وہ ہے ابلیس۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا نہایت شدید دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اگر اس نے تم سے دشمنی کی ہے تو تم بھی اسے دشمن کے عنوان سے دو، نہ یہ کہ تم اسے اپنا دوست سمجھو، جب تم اپنا دوست سمجھو گے تو وہ دشمن سے غافل ہو گے، اور دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تم سے غافل نہیں، آپ نے توجہ کی، وہ اپنا کام کرتا ہے، جیسے بھی میں آپ کو کہوں کہ اگر اس کے اندر زہر ہو اور مجھے پتہ نہ ہو اس کے اندر زہر ہے، تو میرا پتہ نہ ہونا کہ یہ مجھے کاٹے گا نہیں، یہ مجھے مار دے گا، دشمن کا کام یہی ہے، آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپ اسے غافل ہو یا غافل نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو کاٹے گا، دشمن کبھی بھی جو ہے وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا، دشمن بہت تیز ہے، توجہ کیا آپ نے، اس لیے تمہارے پیچھے جو ہے ایسا دشمن ہے، قرآن نے مسلسل جو ہے انہی آیت میں گفتگو کی، پیغمبروں کا بلقات کی سازشیں بتائیں، لہیۃ قلوبہم، ان کے قلوب کیا ہے، کھیل اور تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دین کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ دین کے پہنچانے والوں کو کھلاڑی سمجھتے ہیں، یہ مذاق سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے کہا تھا کوئی دین نہیں آیا، دیکھ لیا آپ نے دشمن کی سازش کیا ہے، دین کو نابود کرتے ہیں، کوئی جبرائیل نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں، ایسے ڈھونگ ہوتا ہے، نبوت اگر ان سے چھین لی جائے، مصطفیٰ کو چھین لیا جائے، مرتضیٰ کو چھین لیا جائے، اور ان کے بعد کے جانشین فقہاء کو سے چھین لیا جائے، ان کے پاس کوئی دین نام کی چیز نہیں ہے، تو جو کہ آپ نے اس لیے کا نمبر 1 یہ سازشیں بتائیں، کیا کہ ان کے پہلے ان کی حالت بتائیں، پھر کہا وہ اصل النجوا، اور یہ پلاننگز کرتے ہیں، چھپ چھپ کے بڑا تمہارے سامنے نہیں کریں گے، دیکھا یہ ایک صفت ہے دشمن کی، تمہارے سامنے نہیں کرے گا کیونکہ تم ان کو پہچان لو کہ دشمن ہے، اندرون خانے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں تمہارے خلاف، لازم توجہ کرو، ہمیشہ جو ہے یہ نہ سمجھو کہ جو بات تمہارے سامنے کر رہے ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہے، نہیں، کی شرارت بتائیے، وہ اصل الذین ظلموا، یہ ظالم دکھائی دیتے ہیں، تجاوز غیر دین کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ان وسیلوں کو ختم کرتے ہیں،
هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح ہے. لیکن یہ حملہ کیا کس پہ کیا؟ پیغمبر پہ کیا یہ حملہ. یعنی پہلے پلان کیا ہے ان کا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے احترام کو ختم کرتے ہیں. یہ احترام کو ختم کرتے ہیں. جیسے پیغمبر کو کیا کہا؟ انا بشر مثلکم، پیغمبر نے بھی کہا انا بشر مثلکم، اسی کو سمجھ لو. پہلے خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح بازاروں میں آتے ہیں، یہ کوئی مقام نہیں رکھتے. کیونکہ انسان اس کی بات سنتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بالاتر ہے. آپ نے سمجھا؟ ورنہ تو یہ کہہ کے بات کر دیتا ہے آپ اور میں، بھائی آپ تو خاموش ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کو دین کے وہ ہیں. لیکن جس کو سمجھتا ہے نہیں اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، تو پھر انسان بزرگوں کی بات سنتا ہے. یہ اس کو نابود کرتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، اس اسٹرکچر کو توڑتے ہیں. پیغمبر اس مقام کو نیچے لے کے آتے ہیں. ائمہ کے گھر پہ حملہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا. انہوں نے علی کو رسی اس لیے ڈالی تھی تاکہ علی کو اس مقام کو لوگوں سے چھین لے. جب مقام چھین جاتا ہے تو پھر انسان کی وہ ایسے اس کی بات کی وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آپ نے توجہ کی؟ یہ جو علی کی کردار کشی کرتے تھے، پیغمبر کی کردار کشی کرتے ہیں، پیغمبر کو اپنے جیسا کہتے ہیں، پیغمبر کو نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ جب پیغمبر بات کرے تو پھر ان کی بات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہ ہو. یہ قرآن نے تشریح اس کی الا بشر مثلکم. یہ کہہ کے پیغمبر کو کیا کرتے ہیں؟ بدنام کرتے ہیں کہ پیغمبر تو ہم ہی جیسے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں میں تم جیسا ہوں لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ہر کھاتا تمہاری طرح، پیتا تمہاری طرح، احساسات تمہاری طرح. یہی تو کمال ہے کہ احساسات ہونے کے باوجود ساری چیزیں تم جیسے ہونے کے باوجود بھی تم جیسا نہیں ہو. اس لیے کہ وہ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کے بغیر بات پیغمبر نہیں کرتا. یہ تو فرمایا. اور پھر کہا افتاتون السحر وانتم، اور پھر بہتان لگاتے ہیں. دشمن کا کام یہ ہے پہلے اسٹرکچر کو نابود کرتے ہیں پھر بہتان لگاتے ہیں. دیکھ لیا پیغمبر میں بہتان لگایا، مختلف انبیاء پہ بہتان لگائے مختلف قسم کے، پھر فقہاء پہ بہتان لگاتے ہیں، مجتہدین پہ بہتان لگاتے ہیں. یہ روش ہے. پہلے اسٹرکچر کو توڑتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہوتے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ سے نیچے لے کے آتے ہیں تاکہ بات ان کی. ابھی میں ایک تقریر سن رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں. وہ بہت ہی بڑے پروفیسر ہیں، اصل میں ان کو معلومات نہیں ہے کہ ایک عالم ایک فقیہ پڑھتا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں فقہ، فقیہ یعنی کہ احکامات پڑھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں. آپ ان سے فروع دین کے بارے میں معلومات کریں. فروع دین کی یہ چیزیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، خمس یہ پڑھتے ہیں. ان بیچاروں کو ویسے دنیا کو کچھ پتا نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ فقہ سے مراد یہاں پہ یہ فقہی احکام نہیں ہے. فقہ دانش کو کہتے ہیں، علوم کو کہتے ہیں، یعنی جو اپنے وقت کے تمام جو بھی انسان کی ضرورت کے لیے اور معاشرے کی ضرورت کے لیے لازم ہے اس سب کے اوپر اس کا تسلط ہو، یعنی معاشرتی تدبیر کر سکتا ہو. فقیہ اس کو کہتے ہیں. فقہاء وہ ہیں، مجتہدین وہ یہ چیزیں نہیں ہیں جہاں منطق پڑھے ہوتے ہیں، جہاں فلسفہ پڑھے ہوتے ہیں، قضاوتیں پڑھے ہوتے ہیں. وہ آپ سے بہترین قضاوتیں کر سکتے ہیں معاشرے کی. بینکداری بہترین. اس وقت پوری دنیا کا نظام کہاں سے چلتا ہے؟ بینکداری سے چلتا ہے. بینکداری میں مجتہدین سے زیادہ جو ہے وہ ماہر کوئی نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک جو ہے مصنوعی پیدائش کے بارے میں جو ہے، ابھی تو مصنوعی پیدائش کے مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے. جب مصنوعی پیدائش کے بارے میں ڈاکٹر نے تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پتہ چلا ان کے نظریوں سے پہلے آیت اللہ خمینی یہ نظریہ دے چکے تھے اور فتویٰ تھا ان کا موجود. یعنی فقیہ وہ چیز 30 سال پہلے بیان کر چکا ہے اپنے فتوے کے اندر. جو آج کا جو سائنسدان ہے وہ 30 سال بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر تحقیق شروع کرتا ہے جس کے فتوے کو پہلے دے چکے اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. قرآن میں سب کچھ ہے اور یہ ماہر قرآن ہوتے ہیں، تفسیر نے جانتے ہیں، علوم قرآن پڑھتے ہیں، دنیا کے تمام علوم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہم نے اس کیا تقریباً جو ابتدائی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، 52 قسم کے علوم پہ عبور رکھتے ہیں جو ابتدائی ہیں. مجتہد کی بات نہیں کر رہا، یعنی پہلا اجتہاد کا جو درجہ ہے اس میں 52 علوم پڑھائے جاتے ہیں. عجیب ہے، مجھے دکھائیں کوئی ایسا ہی. بتائیں کون ہے ڈاکٹر آپ میں جو 22 علوم پڑھ کے آیا پہلے اسٹیج پہ لے کے آئے؟ ڈاکٹر لے کے آئے، LLB جنہوں نے کیا وہ لے کے آئے. ہے کوئی پورے جعفر تیار کے اندر ایسا یہ لے کے آئے کراچی میں جس نے ابتدائی اسٹیج کے اوپر 52 علوم پڑھے؟ نہیں ملے گا آپ کو. فقیہ وہ نہیں ہوتا، فقیہ بہت اوپر کے لیول پہ جا کے کتابوں کو پڑھتا ہے، بہت ساری علوم پہ آگے رکھتا ہے. جبھی ائمہ نے ان کو بنایا ہے اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے وارث ہیں. اپنا کیوں نہ کہتے ورات علینا، اگر تم نے ان کو رد کر دیا تو گویا مالی کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی. مالی کی بات کر رہا ہوں، پانی دینے والے کو جو فقیہ کو پتہ ہوتی ہے، مالی کو نہیں پتہ ہوتی جو فقیہ کو پتہ ہوتی ہے کہ کھیت میں کیا ہوتا ہے.
اور کن کن مسائل سے ایک مالی دو چار ہو سکتا ہے. اتنی دقت ہے. ایک غلام گھر کے اندر کن کن مسائل سے دو چار ہو سکتا ہے. ایک بیوی گھر کے اندر کن مسائل سے دو چار ہو سکتی ہے. ایک بچہ کن احساسات سے دو چار ہو سکتا ہے. یہ آپ کے پڑھنے کے مسائل ہیں. وکیل کو پتا ہوتی ہے یہ باتیں, اور فقیہ کو پتا ہوتی ہے یہ باتیں کہ بینک کے مسائل وہ جانتا ہے, آپ کے ہر مسئلے کی مشکل جانتا ہے. اس لیے ہم نے کہا فرجو الاوات حدیثنا, ان کی طرف رجوع کرو. اگر ان کی طرف رجوع کرو گے تو تم نے گویا ہماری طرف رجوع کیا, کیونکہ یہ ہماری تمام باتوں کو سمجھتے ہیں. آج آپ سے امام وقت آ کے ملاقات نہیں کر سکتے. کہتے ہیں دشمن جو ہے اس لیے بہت زیادہ تیز ہے, وہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ رکھتا ہے, نظر رکھتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے دین کو ختم کیا جا سکے. اور ہم نے عرض کیا کہ ابھی موساد جو ہے یہودیوں کی جو کمپنی ہے یعنی ایجنسی, انہوں نے جو کالج اور یونیورسٹی کھولا ہے اسلامی کے نام سے, اسلامی دانشگاہ ہے ان کی, اسلامی دانشگاہ. وہ وہاں پہ اپنے الگ سے جو ہے وہ کیا تیار کرتے ہیں, علماء تیار کرتے ہیں جو دین شناس, یہودی تیار کر رہے ہیں دین شناس علماء. وہ ہوتے یہودی ہیں لیکن ان کو پڑھایا جاتا ہے, دین پڑھاتے ہیں, دین اسلام پڑھاتے ہیں. پھر ان کے نام بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں, ابو بکر بغدادی, ابو بکر فلاں, ابو بکر فلاں. آپ سمجھتے مسلمان مسلمان نہیں تھے, نام بھی بدلتے ہیں علماء کے. پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو تفرقے کے لیے نئے دین پیدا کرنے کے لیے, دین اسلام کے اسٹرکچر کو نابود کرنے کے لیے جو ہے کہ یہ نیا نظریہ ہے, حالانکہ وہ نظریہ اسلام کا نہیں ہوتا. ہر جگہ جو ہے وہ یہ ہے. توجہ کریں, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جیسے ائمہ کے مد مقابل, انبیاء کے مد مقابل جھوٹے نبی بنائے جاتے تھے, علماء کے وقت میں بھی جھوٹے علماء بنائے جاتے ہیں تاکہ دین کے اسٹرکچر کو نابود کر دیا جائے. کیونکہ اگر وسیلہ باطل ہو جائے گا تو اصل بھی جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اگر ٹینکی کا پانی پائپوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے, ڈائریکٹ ٹینکی سے پانی اگر وہ لیک ہو جائے تو پانی ملے گا آپ کو, تو جتنا بھی بڑا معاملہ بنا لیں. آپ بیچ میں سے نلکے کو کاٹتے ہیں, آپ کو ٹنکی تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نلکا بیچ میں سے کاٹتے ہیں, آپ کو جو پائپ جا رہا ہے, پھر آپ کو پانی نہیں ملے گا. دیکھ لیا توجہ کی وسیلہ کتنا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ عبرت انسان لے سکتا ہے. اور یہ تہمتیں لگاتے ہیں پھر وَأَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جادوگر ہے, یہ سب سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں, جادوگری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. توجہ کی, کیونکہ پیغمبر کی گفتگو کا جواب نہیں پیدا کر سکتے. جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا میری بات کا, دلیل نہیں دے سکتے, تو پھر تہمتوں پہ جاتا ہے. پھر میری کردار کشی کرتے ہیں, یہ تو ایسے ہوتے ہیں, یہ تو ویسے ہوتے ہیں, یہ تو یوں ہوتے ہیں. کیونکہ میری بات ہے, میرے پاس جواب نہیں ہے. دشمن کی پالیسیز ہے کہ پہلے جو ہے توجہ کرے وہ کس طرح سے وارد ہوتا ہے, پلان کرتے ہیں خوبصورت سا, تمہارے سامنے کچھ ہوتے ہیں, دوسرے کے سامنے کچھ ہوتے ہیں. لاہیتاً قلوبہم, ان کے پاس تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتا, اور جو وسیلے تک دین پہنچاتے ہیں ان کو نابود کرتے ہیں. لہٰذا ان دشمنوں سے جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے, پیغمبر کو متوجہ کیا. لیکن پیغمبر کا طریقہ کار یہ ہے وَقُلْ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, مبلغین کو متوجہ کیا خداوند متعال کہ ہمارے پیغمبر تو یہ کیا کرتے تھے. اگر ان سے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, تو پیغمبر کی سیرت پہ چلو. پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے ہیں. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, جو اللہ سے رابطہ کرتا ہے, جو اللہ کو اپنا سہارا بناتا ہے, پھر اس کے جتنے بھی دشمن ہوں وہ نابود ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر باقی رہ جاتا ہے. خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اس پر مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارے الہ شریک قرآن وارث قرآن حضرت حجت ضرور میں تاج ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد